وہاں کیا لکھوایا ہوا ہے؟ آخری، اور زور سے ذرا، آخری حرام گاہ سچ لکھوایا ہے؟ نہیں، جنت ہے، جنت تو جانا سب نے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ پھر آخری حرام کا تو نہیں ہوئی۔ لوگوں کے پاس آخری منزل تک پہنچانے کے لیے بات تو دور کی بات، بچوں کے پاس بھی وقت نہیں ہے، وہ بھی ابا کو قبر کے گڑے تک چھوڑ کے آئے کہ بابا السلام علیکم، آخری حرام کا۔ جب یہ بچے کہہ کے قبرستان کی طرف سے چلے کہ آخری حرام گاہ، فرشتوں نے یوں گھور کے دیکھا کہ دیکھ ان کے لیے کیا کیا پاپڑ بیل کے آیا، غریب کی غربت نہ چھوڑی، امیر کی امانت نہ چھوڑی، حلال نہ چھوڑا، حرام نہ چھوڑا، اپنے نہ چھوڑے، پرائے نہ چھوڑے، بیٹی کا حق دبا کے آ گیا، بیٹیوں بہنوں کو رلا کے آ گیا، ماں کا حق کھا کے آ گیا، باپ کو آنکھ کی گوری دکھا کے آ گیا، اب تیری نہیں چلے گی، اب ہماری چلے گی، تیری اولاد جس کے لیے تم نے اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا، بہنوں کو قربان کر دیا، رشتہ داروں کو قربان کر دیا، تو پیچھے تو اتنا مال چھوڑ کے آیا، اس کی حویث اور لالچ کے اندر اتنا پڑ گئے، اللہ اکبر، انہیں قبر کے اوپر جو کتبہ لکھوایا اس پہ یہ بھی لکھنا یاد نہیں رہا کہ آخری حرام گاہ ہے کہ یہ آخری انتظار گاہ ہے۔ اتنا دھوکہ دیا دنیا نے، دنیا کی بے خیال، دنیا کی بے روی نے، اتنا دھوکہ دیا دنیا کے لالچ نے۔ سردی کا موسم آیا، سردی سے بچنے کے لیے ہر طریقے کا آپ نے اپنے گھر کے اندر انتظام کیا، گرمی کا موسم آیا، لو اور دھوپ سے بچنے کے لیے آپ کے پاس انتظام ہے، بارش سے بچنے کے لیے آپ کے پاس انتظام ہے، یہ میرے عزیزوں جگہ جگہ گڑ بنایا جا رہا ہے، کاڑھا لکھا ہوا ہے، کاڑھے کی بوتلیں میرے عزیزوں، زکام اور کھانسی سے بچنے کے لیے آپ کے پاس انتظام ہے، حفاظ کی ٹیکوں کے لیے میرے عزیزوں، پولیو سے بچنے کے لیے آپ کے پاس انتظام ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، سارے کا سارا مجمع نظر مرحوم کے سالے ثواب کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ایمانداری سے بتاؤ قبر کے عذاب اور قبر کے کیڑوں سے بچنے کے لیے آپ کے پاس میرا کیا انتظام ہے؟ بے خیالی میں لیٹا ہوا بیٹا آنکھیں بند کر کے، مچھر ماتھے پہ بیٹھے گا، ماں مچھر کو اڑانے کے لیے مارنے کے لیے آ جائے گی، چوہا کمرے میں گھس آئے گا، 10 بندے مارنے واسطے کھڑے ہو جائیں گے، کتا بلا آئے گا، دادا بھی لنگڑاتا ہوا لاٹھی لے کے آ جائے گا، قبر کے اندر بڑے بڑے جوان چلے گئے، بڑے بڑے حسین چلے گئے، بڑی بڑی حسینائیں چلی گئی، رب اکبر کی قسم ہے، جب رب کے غصے کا کوڑا برسا تو اچھا اچھا بھی بچانے کو ہی نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ قبرستان کے اندر میرا عزیزو ابھی جنازہ اٹھا نہیں، بریانی کی کھانے کی دیگیں تیار ہو رہی ہیں، اور فوراً میرا عزیزو اعلان ہو رہا ہے، حضرات وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، میت کے گھر والوں کی طرف سے اعلان ہے، جتنے مہمان آئے سارا کھانا کھا کے جا رہے ہیں، کوئی خالی نہ جائے۔ باپ نے اللہ اکبر، باپ کی روح کانپ گئی، او بڑے بچوں، میں تو تمہیں بڑا دانا سمجھتا تھا، بڑا عقل مند سمجھتا تھا، بڑا فہم و دیرک والا سمجھتا تھا، مجھے کیا پتا اتنا پڑھانے کے بعد، کالج یونیورسٹیوں کے اندر پڑھانے کے بعد، اسکولوں کالجوں کے اندر اتنی بڑی ڈگری دلوانے کے بعد تو کتنے بے وقوف نکلو گے جو 4 گھنٹے سے بھوکے رہے، ان کے کھانے کا انتظام کر دیا، جس کو قبر میں چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، میرے بچوں سے اللہ اکبر، فرشتوں کے غصے سے چھڑانے کا میرے بچوں تم میں سے کسی نے بھی میرا انتظام کوئی نہیں کیا ہے۔ سوڈان کے اندر میرا عزیزو دیکھا، مرنے والا جب مر گیا اس کی تدفین ہو گئی، چاروں طرف رشتے دار بیٹھ گئے، ہر ایک نے قرآن پاک کھول لیا اور جھوم جھوم کے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا، رو رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے ہمیں قرآن کا حافظ بنایا، اس نے ہمیں شیخ الحدیث بنایا، اس نے ہمیں عالم بنایا، آج اس عالم بننے کا، آج اللہ اکبر اس کا مقصد ہے کہ عالم کیوں بنایا، حافظ کیوں بنایا؟ دنیا جائے چلی جائے، بار والے جائے چلے جائے، کوئی کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو، 40 قدم پہ کوئی دعا کرے یا 20 قدم پہ دعا کرے، کل قرآن خوانی میں دعا کرے، سال میں کوئی مرضی کرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو یہ فرمایا گیا قبر کو 4 چفیرے گھیر کے بیٹھ جاؤ، اتنا قرآن پڑھ کے سناؤ، فرشتوں کو قبر کے اندر پڑھنے والے کو ترس آ جائے، لیٹنے والے کو ترس آ جائے۔ اللہ اکبر، الہ العالمین تو کریم ہے، تو رحیم ہے، الہ العالمین تو ارحم الراحمین ہے۔ ہم اس وقت تک قرآن پاک پڑھ کے سناتے رہیں گے جب تک اللہ تجھے ہمارے باپ پر رحم نہیں آئے گا۔ سفید بال داڑھی میں میری بھی آ گئے، بچے آپ کے بھی کالے
بال کوئی نہیں. ایمانداری سے بات ہے, تنہائی میں جا کے سوچنا کیا کمایا کیا کھویا. رب اکبر کی قسم دور دور تک نظر جائے گی. ہر کوئی کہے گا میں نے کھو دیا, کمایا کچھ نہیں. اولاد کے بارے میں کیا کمایا, بیوی کے بارے میں کیا کمایا. میرے عزیزوں, جو تیرے منہ پر گالیاں دیتی ہے وہ مرنے کے بعد تیرے لیے رو رو کے کہاں دعا کرے گی. کتنے گھر میرے عزیزوں شرموں کی وجہ سے ٹوٹ گئے. خبردار خبردار خبردار. اور لوگوں میں تمہیں پتہ کی بات بتا کے جاؤ, میں تمہیں عقل کی بات بتا کے جاؤ. اگر کسی کا گھر بسے تو اس کے گھر کے اندر چوچرا نہ کیا کرو, مداخلت نہ کیا کرو. لڑکے کے ماں باپ سے بھی یہی کہوں گا, لڑکی کے ماں باپ سے یہ کہوں گا, اگر گھر کی چار دیواری سے سسرال کی چار دیواری سے اوپر اگر کوئی رونے کی آواز آئے تو اس رونے کو اس کان سے سنو, اس کان سے نکال دیا کرو. آج وقتی طور پر گھر والے نے رلایا, 20 سال تک گھر والے نے ہنسایا بھی ہے. میاں بیوی کے معاملے میں ساس سسر مداخلت نہ کریں. مجلسی ماں باپ کی, ساس سسر کی مداخلت ہو گئی. میرے عزیزوں اللہ اکبر, کمرہ امتحان سے بیک امتحان دینے سے پہلے پرچہ اٹھ ہو جائے, امتحان کا فائدہ ختم ہو جائے گا. میرے عزیزوں اللہ اکبر, پرائیویٹ بات بھی آؤٹ ہو جائے, اس پرائیویٹ کا سارے کا سارا فائدہ ختم ہو جائے گا. یہی وجہ ہے گھروں کی بات اگر باہر نکلنے لگ جائے, مرد دوستوں میں جا کے بیان کرنے لگ جائے, عورتیں محلے والیوں میں جا کے بات کرنے لگ جائے, رب العالمین کی قسم ہے گھر کی خوشیوں کا, دل کا اجالا تو دور کی بات ہے, رات کی طریقی میں جنازہ نکل جائے گا. اللہ اکبر. کیا مطلب ہے ہننا لباس لکم انتم لباس لہم. اگر وہ ننگا ہو جائے تمہیں ڈھانپنا ہے, اگر یہ ننگی ہو جائے تمہیں ڈھانپنا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی تمہارے سامنے, سیدہ عائشہ کی زندگی تمہارے سامنے, اما حفصہ کی زندگی تمہارے سامنے, حضرت جویریہ کی زندگی تمہارے سامنے, ماریہ قبطیہ کی زندگی تمہارے سامنے, حضرت حفصہ کی ام حبیبہ کی زندگی تمہارے سامنے, سیدہ سودا کی زندگی تمہارے سامنے, حضرت میمونہ کی زندگی تمہارے سامنے, حضرت زینب بنت جاش کی زندگی تمہارے سامنے, حضرت خدامہ کی زینب بنت خدامہ کی زندگی تمہارے سامنے, ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی تمہارے سامنے. باپ نے غار کے اندر یعنی نبھا دی, اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے گھر کے اندر وفا کو نبھا کے رکھ دیا. اللہ بیٹی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, حضرت حفصہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دلہن بن کے آئی. یہ کون عمر ہے جس کے بارے میں فرمایا شیطان ڈرتا ہے, آسمان کا فرشتہ عمر تیری غیرت کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے. رب اکبر کی قسم, جاؤ جاؤ بھائی حفصہ کے مکان میں جا کے پوچھو کتنے دن بعد تجھے سوکھی روٹی ملتی تھی, کتنے دن بعد تجھے ایک کپڑا پہننے کو ملتا تھا. رب اکبر کی قسم ہے عمر جیسا غیرت مند بھی فرمایا بیٹی صبر کر, اس کا بدلہ اللہ نے جنت دینا ہے. اور میرا جو اگر چاہتا عمر باپ پکڑ کے لے آتا, اگر بیت المقدس کی چابیاں لا سکتا ہے تو بیٹی کو اپنے گھر لے کے آتا. صحابہ کی زندگی نے سمجھا دیا, تابعین کی زندگی نے سمجھا دیا, بیٹی کو گھر لانے سے اجڑا نہیں کرتے ہیں, گھر بسا نہیں کرتے, بلکہ تنگیوں کے اندر مشکلات کا سامنا کر کر سمجھانے کی وجہ سے گھر بسا کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خدا را برادری کی آگ کو اپنی بیٹیوں کے اوپر مت ڈالا کرو, اپنی بہنوں کے اوپر مت ڈالا کرو. چاچے نے زمین نہیں دی, بیٹی گھر بٹھا دی, مامے نے زمین نہیں دی, بیٹی گھر بٹھا دی. خبردار نانا کہ بیٹی بے شک تیرے باپ سے میرے کروڑوں کے جھگڑے, لیکن میں تجھے ہمیشہ باپ کی نگاہ سے دیکھوں گا. پھر یہ بیٹی سسر کو گالیاں نہیں دے گی, بلکہ رات کے پیر میں اٹھ اٹھ کے مصلے پہ بیٹھ کے دعائیں دے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خدا پاک کی قسم ہے اگر گھر ٹوٹنا ہوتا تو سب سے پہلے محمد کی دھیرانی فاطمہ کا گھر ٹوٹتا. اگر میرا عزیزو بیٹی بٹھانی ہوتی تو میرے عزیزو ابو العاص, اللہ اکبر, میرے عزیزو آمنہ کے لال کا دماد ہے, لیکن میرے عزیزو بیٹی مکے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, ابا مدینے کے اندر جدائی کاٹ رہا ہے, وہ رات کو باپ کی یاد میں روتی ہے, یہ رات کو بیٹی کی یاد میں روتا ہے, لیکن آمنہ کے لال نے اخلاق دکھائے, بیٹی کا گھر نہ اجاڑا. اللہ اکبر, میرا عزیزو یہی وجہ
وجہ تھی بدر کے موقع پر اللہ غنی جب 70 قیدی ہو کر میرے عزیزوں مدینے میں آ گئے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ بھائی اپنوں کو چھڑا کے لے جاؤ لاؤ میرے عزیزوں ان کو پڑھنا لکھنا آتا ہے ہمارے ان پڑھوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے ورنہ آ جاؤ فدیہ دو اور لے جاؤ اللہ اکبر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے شوہر نے پیغام بھیجا اپنے بھائی کے ذریعے کہ جا جا میرے گھر سے کچھ لے آ تیرا ابا کو دوں گا تیرا ابا مجھے چھڑا دے گا سیدہ زینب نے اپنے گلے کا ہار اتار کے دے دیا لین کے اندر 70 صحابہ 70 میرے عزیزوں مکے کے سردار کھڑے ہوئے ہیں کسی کے پاس پھر دینار ہے کسی کے پاس مال ہے اب لاپھر نبی کے پاس میرے عزیزوں اللہ اکبر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جو سیدہ زینب کو دیا تھا اترا ہوا ہار ہے امام الانبیاء کی نگاہ اپنی جھولی سے اٹھی اور یوں کر کے حضور نے وہ ہار دیکھا فرمایا لاپھر نبی کو میرے پاس لے آؤ جب یہ پاس آ گئے فرمایا تیرے پاس ہار کہاں سے آیا کہ تیری دھی نے میری رہائی کے لیے بھیجا اور جا کے کان میں کہہ دینا ابا یہ میری ماں خدیجہ الکبریٰ کی نشانی ہے سبحان اللہ اکبر مکے والوں کی مارے کھا کھا کے نہ رویا اور لوگوں رستے کے اندر اونٹ کی اجڑی ڈال رہے ہیں کڑے کھود رہے ہیں کانٹے بچھا رہے ہیں نہ رویا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا سیدہ زینب کو جو ہار دیا تھا وہ دیکھ کے رونے لگ گئے ہار ہاتھ میں لیا فرمایا میرے صحابہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے میری بیٹی نے اپنے گلے کا ہار اتار دیا اے اللہ اکبر جا یہ ابلاس ہار گھر لے جا اور جا کے میری بیٹی کو کہہ دینا اللہ اکبر اگر تو غیرت والی تیرا باپ محمد بھی غیرت والا ہے اللہ اکبر دنیا کے اندر کچھ ایسے باپ آئیں گے جو اپنی عزت بچانے کے لیے بیٹیوں کی عزت پامال کریں گے میں تمہیں کون سا دین سناؤں میں تمہیں کہاں کا دین سناؤں رجب کا مہینہ شروع ہوا علی کی ولادت کا ذکر ہو گیا کون منکر ہے حضرت امیر معاویہ کی وفات کا ذکر ہو گیا کون منکر ہے معراج کا ذکر ہو گیا کون منکر ہے ایمانداری سے مجھے بتاؤ علی کی شہادت کا اور ولادت کا ذکر آتا ہے علی کا گھر نبھانے کا گھر بسانے کا ذکر نہیں آتا اللہ اکبر یہ کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت علی کی زندگی کے اندر ایک رات ایسی آئی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے مصلی پہ کھڑی ہوئی گر پڑی علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گرتا دیکھا بارے شرمندگی کے مسجد کے اندر چلے گئے فجر کی نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھی سلام پھیرا دعا میں ہاتھ اٹھانے سے پہلے گھر آ گئے اور گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے کسی نے کہا کیا بات ہے مسجد میں حضور کے پاس نہ بیٹھا اور گھر کے دروازے پہ کھڑے کسی کا انتظار کر رہے کہنے لگے نہیں رب اکبر کی قسم ہے مسجد میں حضور کا سامنا اس لیے نہ کیا حضور پوچھ لے بتا میں علی میری بیٹی فاطمہ نے رات کیا کھایا تھا میں کیا جواب دوں گا اندر اس لیے نہیں جا رہا فاطمہ بھوک کی وجہ سے مصلی پہ پڑی ہے اللہ اکبر فاطمہ میرے ہاتھوں خالی ہاتھوں کو دے کر مایوس نہ ہو جائے علی رات کا اندھیرا تو دور کی بات دل کے اجالے میں بھی خالی ہاتھ آ گیا